حاجتیں پوری ہو جائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صاحب مشکات نقل کرتے ہیں. مشکات شریف میں حضرت ابی بن کعب آقا کریم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پاک پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا جس قدر چاہو، یعنی جتنا چاہو. اس کے یا رسول اللہ چوتھائی حصہ، یعنی وقت کے بقیہ 3 حصے دوسرے وظیفے اور دعائیں پڑھا کروں اور چوتھا حصہ درود پاک پڑھا کروں. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا جس قدر تم چاہو، لیکن اگر درود زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدھا وقت درود پڑھا کروں اور آدھا وقت دوسرے وظائف اور دعائیں؟ آقا کریم نے فرمایا جتنا چاہو، جس قدر چاہو، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. درود اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ 2/3 یعنی 2/3 وقت درود پڑھا کروں اور 1/3 وقت جو ہے وہ دوسری دعائیں اور وظیفے پڑھا کروں. آقا کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو مگر لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر اس کے یا رسول اللہ میں سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. سب بولیے، سب کیوں نہیں بول رہے؟ سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. جب انہوں نے یہ عرض کیا تو میرے حضور نے فرمایا یہ درود پاک تمہارے سارے رنج و غم کے لیے بھی کافی ہے، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریات. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یعنی درود پاک سارے غموں کا مداوا ہے، اللہ اکبر. تمام دکھوں کا کیا ہے؟ مداوا ہے. میرے حضور کی ذات پاک پہ درود پاک کے غزلیں بھیجنا. سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری طاری ہو گئی. اللہ اکبر. قریب تھا کہ کمزوری کی وجہ سے افطار کر دیتا، اللہ. لیکن فضیلت رمضان کے فوت ہونے کے ڈر کی وجہ سے افطار نہ کیا اللہ اکبر. اور اسی غم کی حالت میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. سبحان اللہ. درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. آنکھ سو گئی، مقدر جاگ اٹھا. سبحان اللہ. جانے کائنات نے اپنا دیدار عطا فرمایا. ماشاءاللہ. آقا کریم نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور ایک لذیذ اور خوشبودار کھانا بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کہتے میں نے وہ کھانا شکم سیر ہو کے کھایا. اللہ اکبر. شکم سیر ہو کے کھانا بھی کھایا اور ٹھنڈا پانی بھی پیا، وہ بھی آقا کریم نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. پانی بھی حضور نے عطا فرمایا تھا، وہ لذیذ اور خوشبودار کھانا بھی آقا کریم نے عطا فرمایا تھا. فرماتے جب بیدار ہوا تو کیا ہے کہ نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ ہی کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ تھی. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں میرے ہاتھ سے زعفران کی خوشبو بھی آ رہی تھی. اللہ اکبر. زعفران کی خوشبو بھی آ رہی. سب بولیے میرے ہاتھ سے زعفران کی خوشبو آ رہی. خوشبو بھی آ رہی تھی. جب بعض عقیدت مندوں کو پتہ چلا انہوں نے میرے ہاتھ کو دھو کے تبرکن اس پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کہتے جب انہوں نے روزہ افطار اس پانی کے ساتھ کیا ان کے قلبی حالات بھی کھل گئے اللہ اکبر. اور ہر قسم کی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، بیماریوں سے بھی شفا ملتی. اسی لیے تو کسی حضور کے غلام نے کہا نا دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھ، آخری کی تمنا ہے تو درود پڑھ. ماشاءاللہ. 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 امام شرف الدین